تیرا ساتھ ہونا خوش نصیبی ہے جانا، تو ساتھ نہیں تو کچھ نہیں۔ اذلان نے ماہنور کو سیدھا اس کے اپنے گھر لے کر جا رہا تھا۔ ماہنور سارے راستے سوچتی رہی کہ وہ اپنی امی کو کیا جواب دے گی۔ اذلان بھی سارے راستے چپ رہا، دونوں کے دماغ میں الگ باتیں چل رہی تھی۔ اذلان نے ماہنور کو چنا تو انتقام کے لیے تھا، لیکن جب سے ماہنور سے وہ ملا تو پہلی ملاقات میں اس کو پسند آئی۔ پھر جب اس کے پاس ماہنور کی تصویر آئی، ماہنور کو دیکھ کر اس کے دل نے ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ اس رات اس نے جو خواب دیکھا تھا وہ بھی ماہنور ہی تھی، کیونکہ اذلان شاہ نے اس کی پیٹھ دیکھی تھی، اور اس دن ماہنور کو بے ہوش کرنے وقت وہ اس کو پیٹھ سے پہچان گیا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جو اس کے خواب میں آئی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ماہنور کو چنا تھا، لیکن اس کا دل اس کو بار بار ان سب چیزوں سے روک رہا تھا۔ وہ یہ سب تو کر گیا تھا، لیکن اس کے دل میں اس بات کا ملال بھی تھا کہ وہ ماہنور کو دھوکہ دے گیا، اس لیے اس نے ماہنور سے نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب شاید وہ ماہنور کو اب اور دکھ نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس بار جو فیصلہ اس نے کیا تھا وہ ماہنور کو ہلا دینے کے لیے کافی تھا۔ ماہنور ان سب سے انجان تھی، اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا کڈنیپ ہو جانا، اذلان کو اس کو بچانا صرف ایک اتفاق تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ایک سازش کا حصہ تھا، جس میں تکلیف صرف ماہنور کو آنی تھی، صرف ماہنور کو۔ ایک ماہنور ہی تھی جو تکلیف میں تھی۔ اترو، گھر آ گیا، اذلان نے اسے آواز دی۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی اور تقریباً بھاگتی ہوئی گھر کے اندر گئی، لیکن اگلے ہی پل وہ رکی۔ ایک شخص تھا اس کی ماں کے ساتھ، جو ماہنور سے کافی ملتا جلتا تھا۔ اس کی ماں اس شخص سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ اب تو اس کی ماں نے کوئی بات کی تو دونوں زور سے کہا لگا کر ہنسے۔ کون ہے یہ امی؟ ماہنور امی کے پاس جا کر بیٹھی۔ بیٹا یہ تمہارے ماموں ہیں، اور تم اندر جاؤ، فریش ہو کر آؤ، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ اس کی ماں نے جواب دیا۔ اس کے ماموں بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ ماہنور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ الماری سے کپڑے نکال رہی تھی جب اذلان اس کے کمرے میں اس کے پاس آیا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ اذلان، تمہیں مجھے بچانا نہیں چاہیے تھا، مجھے چھوڑ دیتے، وہیں مر جاتی، تم نے مجھے بچایا، اب مجھے پل پل مرنا ہوگا۔ میں تمہاری بکواس سننے نہیں آیا، یہاں بتانے آیا ہوں، کچھ دنوں میں ہماری شادی ہونے والی ہے، بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ یہ کہہ کے ماہنور باتھ روم میں چلی گئی اور اذلان غصے سے باہر آ گیا۔ شازیہ بہت خوش تھی کیونکہ ماہنور کا رشتہ آیا تھا، وہ بھی اذلان شاہ کا۔ لوگ شازیہ سے جتنا لڑتے، اب وہ رشتہ واپس لینے والی نہیں تھی۔ ماہنور کے رشتے کی صورت میں اس کو اس کا بھائی ملا تھا، اور وہ اتنے سال اکیلی تھی، تو اب بھائی اگر آیا تو اس سے کیسے چھوڑتی۔ وہ شعیب کو کسی ضروری کام کا کہہ کر ماہنور کے کمرے میں آئی۔ ماہنور بالوں کے کنگھی دے رہی تھی۔ ماہنور، سنو بچہ، شازیہ نے اس کو آواز دی۔ جی امی، کہیں؟ ماہنور نے دوپٹہ پہن کر کہا۔ بیٹا یہاں آ کر بیٹھو۔ شازیہ نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماہنور بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ جی امی، کہیں؟ بیٹا باہر جو آدمی تھے وہ تمہارے ماموں تھے، اور وہ اذلان جس کے ساتھ تم آئی ہو وہ تمہارا ماموں زاد ہے۔ امی، ماہنور نے کچھ کہنا چاہا۔ کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، مجھے سب معلوم ہے بیٹا، اور مجھے یہ کہنا ہے کہ اذلان کا رشتہ آیا تمہارے لیے۔ مجھے تو ہر لحاظ سے تمہارے قابل لگا، اس میں کوئی برائی نہیں۔ خامیاں سب میں ہوتی ہیں بیٹا، بس ہمیں یہ چاہیے کہ ہم انسان کے اندر چھپی ہوئی خوبیوں کو دیکھیں۔ مجھے وہ تمہارے جوڑ کا لگا ہے ماہنور، میں چراغ اٹھا کر بھی ڈھونڈوں تو مجھے اذلان جیسا داماد نہیں ملے گا۔ شازیہ اٹھے اور ماہنور کی طرف پیٹ دی۔ ماہنور نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تھے کہ شازیہ پھر کہنا اسٹارٹ کیا۔ بیٹا میں نے اپنے بھائی سے جدائی بہت برداشت کر لی، اب مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے اللہ پاک خود موقع دے رہے ہیں، میں کیسے اس موقع کو ٹھکراؤں؟ ماہنور، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو، ورنہ میری پسند کا میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ نہیں نہیں امی، مجھے کوئی پسند نہیں تھا، نہ ہے، ماہنور نے کہا۔ شاباش بیٹا، لیکن پھر بھی میں کہوں گی اگر تمہیں اذلان پسند نہیں تو میں یہ رشتہ نہیں کراؤں گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن بیٹا مجھے شاید ہی پھر کبھی کوئی اپنا بھائی ملے، ابھی تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے، 10 منٹ سوچو سمجھو اور نیچے آ کر بتاؤ، تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ یہ کہہ کے شازیہ چلی گئی۔ ماہنور کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
اسی وقت اس کے موبائل پر میسج آیا، تمہارے ساتھ جو ہوا میں نے ہی کروایا، مجھے معاف کر دینا، میں انتقام میں اندھا ہو گیا تھا، لیکن اب میں سچے دل سے تم سے محبت کرنے لگا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم سے شادی کروں۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں کسی جھوٹ کی بنیاد پر یہ رشتہ شروع نہیں کرنا چاہتا۔ معافی کا طلبگار اذلان شاہ۔ مانور نے موبائل دیوار میں دے مارا۔ کمینہ انسان۔ مانور کو لگ رہا تھا کہ اس کے دماغ کی سر کی رگیں پھٹ جائیں گی۔ مانور، اذلان شاہ کو محبت ہو گئی ہے تم سے؟ ہاں، وہ ہنسی لیکن آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ محبت نہ اذلان شاہ، اب دیکھنا محبت سے ہی تم کو ہاروں گی۔ تم محبت کرنا عشق کی آخری حد تک، لیکن اب تم ماہنور مراد خان کی نفرت دیکھو گے، تم دیکھو گے کہ ماہنور شاہ کی عداوت کی آخری حد۔ محبت ہے نا تمہیں، محبت سے ہی ہراؤں گی تمہیں، میرا وعدہ ہے، بی ریڈی۔ یہ کہہ کے ماہنور کمرے سے نکلی، دوپٹہ کھینچ کر اتارا اور سر پر بنایا اور ہال کی طرف روانہ ہوئی۔ ہال میں آ کر اپنی امی کے پاس بیٹھ گئی۔ یہ لے بھائی، ماہنور آ گئی، اب آپ ہی پوچھیں اس سے۔ شازیہ نے ماہنور کی طرف اشارہ کیا۔ ہاں بیٹا بتاؤ، کیا تمہیں یہ رشتہ دل سے قبول ہے نا؟ ماہنور نے پلکوں کو حرکت دی، اذلان کی طرف دیکھا۔ اذلان بھی اس کی ہی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماہنور کے سامنے سارے واقعات ایک فلم کی طرح چلنے لگے۔ اذلان کو اس کی آنکھوں میں ایک الگ کشش لگی۔ جی ہاں، میں اس رشتے پر دل سے راضی ہوں، ماہنور نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ صرف اذلان کو ہی سخت لگا۔ اذلان کی اچانک نظر اس کے ہاتھ پر پڑی، اس نے اپنے دوپٹے کو بہت سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ وہ اٹھی اور کمرے کی طرف جانے لگی۔ کمرے تک جانے کا راستہ اس کو بہت لمبا لگ رہا تھا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے کمرے میں پہنچنے سے پہلے ہی گر جائے گی یا پھر تھک جائے گی۔ اذلان کی نظر نے اس کا آخر تک پیچھا کیا۔ اذلان کو ابھی بھی بے چینی ہو رہی تھی، اس کو اس موسم میں ٹھنڈے ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ وہ اچانک ہی اٹھا۔ شعیب نے اس کو دیکھا۔ پاپا، ہمارے چلنے کا ٹائم ہو گیا۔ اذلان نے جیسے ان کو یاد دلایا۔ ہاں چلو، میں آ رہا ہوں۔ شعیب کے کہنے کی دیر تھی کہ اذلان لمبے لمبے قد اٹھاتا ہوا چلا گیا۔ میں چلتا ہوں شازیہ، کل کو اذلان اور ماہنور کی منگنی ہے، بہت سے کام کرنے ہیں، تم بھی جاؤ آرام کرو، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ فی امان اللہ، شازیہ نے پیار سے کہا اور شعیب چوکھٹ پار کر گیا۔ پھر کار اسٹارٹ ہونے کی آواز آئی اور اگلے ہی لمحے ان کی دروازے کے آگے سے چلی گئی۔ شازیہ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ تو صحیح کہتا ہے، صبر کا پھل میٹھا ملتا ہے اور بہت میٹھا ملتا ہے۔ شکریہ میرے مولا، میرے بھائی کو بھیجنے کا شکریہ۔ شکریہ اللہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ شازیہ نے آنکھوں سے خوشی کے بہتے آنسو صاف کیے اور شکرانے کی نفل پڑھنے اندر چلی گئی۔ آخر خوشی کے موقع پر بھی تو اللہ کو یاد کرنا تھا نا، یا بس جب ہم دکھی ہوں تب بھی رب کو یاد کریں؟ بالکل نہیں، رب کو ہر حالت میں یاد کرنا چاہیے، خواہ کیسے حالات کیوں نہ ہو۔ حال مما، علیشا نے کہا۔ مما آپ نہ روئیں، ہم آئندہ نہیں ملیں گے پاپا سے۔ ہاں مما، آپ نہ روئیں، ہم نہیں ملیں گے، پکا پرومس۔ علیشا نے اپنی تھوڑی سے نیچے اپنے گوشت کو پکڑا۔ ماہنور نے علیشا اور علیشا کو گلے لگایا۔ کیا تھی یہ دونوں، بہت جلدی سمجھ جاتی تھی کہ ماہنور کو کیا نہیں پسند اور کیا پسند ہے۔ مما، آپ روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی، آپ نے ہمیں کہا تھا نا کہ اچھے بچے روتے ہوئے اچھے نہیں لگتے، آپ کو یاد ہے نا؟ علیشا نے کہا۔ ہاں، دیکھو مما ہنسی۔ اب چلو ہوم ورک کرو، میں بھی کام کرتی ہوں۔ یہ کہہ کے ماہنور باورچی خانے چلی گئی۔ علیشو، تو نے دیکھا مما کتنی سیڈ ہوئی نا؟ ہاں علیشو، میں نے بھی دیکھا۔ علیشو، ہم کل پاپا کو ڈالز واپس کر دیں گے، ہمیں نہیں چاہیے ایسی چیزیں جو ہماری مما کو ناراض کریں۔ اوکے علیشو، ہم واپس کر دیں گے، ابھی کام کرتے ہیں ورنہ وہ میتھ کی موٹی ٹیچر چھوڑے گی نہیں۔ یہ کہہ کے دونوں اپنا کام کرنے لگی۔ ماہنور اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، وہ چاند کو تکے جا رہی تھی۔ بلال، تم نے میرا پیار ٹھکرایا ہے، تم نے اپنی ماہی کو ٹھکرایا ہے، تم نے صرف مجھے ٹھکرایا ہی نہیں ہے، تم نے یقین بھی توڑا ہے میرا، میں تمہیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، تم بہت برے ہو۔ اب اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا تھا۔ اور تم اذلان شاہ، اگر تھو ہے بلال پر تو تم بھی اسی قابل ہو، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، پھر اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے مجھ سے شادی کر رہے ہو، ستمگر بھی تم، مسیحا بھی تم، درد بھی تم نے دیا اور دوا بھی تم نے لگایا، تم تو بلال سے بھی گرے ہوئے ہو۔
وہ روتے ہوئے اپنے دل میں کہتی جا رہی تھی، تم نے برا کیا ہے اذلان، تمہیں یہ سب صحیح لگتا ہے نا؟ تم نے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے محبت کا نام دیا نا؟ تم میری نفرت میں ٹوٹ جاؤ گے۔ تم ماہنور تھوڑی ہو جو سہ جاؤ، تمہارے پاس ماہنور سا دل تھوڑی ہے۔ تم تو پانی کے بلبلے سے بھی کمزور ہو، تم تو مٹی ہو جاؤ گے اور مجھے تمہیں مٹی کرنے میں مزہ آئے گا۔ تم بھی رو گے ایک رات اسی طرح، بالکل میری طرح۔ تم تو خود کو بھی مارو گے۔ ابھی وقت ہے تمہارا، کر لو۔ وقت ایک سا تھوڑی رہنا ہے، آج تمہارا کل ماہنور کا ہوگا، پھر تم دیکھنا، تم بہت پچھتاؤ گے، بہت۔ یہ کہتے ہوئے ماہنور نے اپنے گلے کے موتی کی مالا کو کھینچا، اس کی رسی ٹوٹ گئی اور موتیاں جا بجا پھیل گئی۔ ماہنور نے نفرت سے موتیوں کو دیکھا۔ تم بھی اسی طرح بکھرو گے اذلان، بالکل اسی طرح، بالکل میری طرح، ماہنور مراد خان کی طرح۔ اذلان گھر آیا تھا لیکن اس کی بے چینی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس نے خود کو ریلیکس کرنے کے لیے آنکھیں بند کر لی، لیکن وہی حالت، وہی ماہنور کی آنکھیں اور وہ الگ سی چمک۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں اس کو سوچ رہا ہوں؟ مجھے وہ کیوں اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ اذلان تمہیں کچھ نہیں ہوا ہے، تم بالکل ٹھیک ہو۔ اذلان نے خود کو خاموش کروایا اور بیڈ پر سو گیا۔ اگلے ہی پل اس کا خواب شروع ہوا، وہی منظر، دو پہاڑوں کے درمیان کا۔ کوئی لڑکی تھی جو بہت خوش تھی اور خوشی خوشی کبھی اس پتھر پر جا رہی تھی تو کبھی کسی پتھر پر وہ کھلکھلا رہی تھی اور زیر لب کچھ گنگنا رہی تھی۔ اس کے پاؤں میں پہنی وہ پائل بہت خوبصورت آواز بنا رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں مل کر بہت ہی پیاری آواز بنا رہے تھے۔ اذلان نے پلٹ کر دیکھا تو ہاں، ہلکا سا دیکھا تھا، معمولی سا، لیکن اگر اس کو پتا ہوتا کہ وہ مراد خان کی اکلوتی بیٹی ماہنور مراد ہے تو وہ کبھی نہ دیکھتا۔ اچانک ہی اذلان خواب سے جاگا اور پاس رکھا وہ پانی ایک ہی سانس میں پی گیا۔ یہ مجھے ہو کیا رہا ہے؟ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ ماہنور مراد خان پاگل کر دے گی مجھے۔ اس بیچارے کی نیند خراب ہو گئی تھی، اب اس کو ساری رات نیند نہیں آنی تھی۔ ماہنور اٹھی تو وہ وہیں بیٹھی تھی جہاں رات بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اٹھی اور باتھ روم چلی گئی، منہ دھو کر نکلی اور سیدھے نیچے چلی گئی۔ نیچے بہت سے لوگ تھے، کوئی کیا کام کر رہا تھا، کوئی اسٹیج سجا رہا تھا، کوئی مہمانوں کے لیے جگہ بنا رہا تھا۔ شازیہ جلدی جلدی ماہنور کے پاس آئی۔ بیٹا چلو یہاں سے، وہاں چلو، ناشتہ کرو۔ ماہنور حیران و پریشان اپنی ماں کے ساتھ چلنے لگی۔ شازیہ نے اس کو ناشتہ دیا اور چپ چاپ کھانے لگی۔ بیٹا آج منگنی ہے تمہاری۔ شازیہ نے گویا ماہنور پر بم پھینکا۔ ماہنور کی آنکھیں پٹ کھل گئیں۔ وہ ابھی تمہاری کار آنے والی ہے، تمہاری ڈریس، سب کچھ وہیں بھیج دیا ہے، سب تم تیار رہو۔ یہ کہہ کے شازیہ چلی گئی تھی اور 5 منٹ بعد آئی۔ اس کے ہاتھ میں نیو موبائل تھا۔ یہ لو، اذلان نے بھیجا ہے تمہارا موبائل، شاید ٹوٹ گیا ہے۔ اور ہاں، یہ موبائل کہیں مت کرنا، سمجھی؟ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ جی، ماہنور نے صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ اسی ٹائم اس کے موبائل پر کال آئی۔ جلدی آؤ، میں باہر ہوں۔ یہ کہہ کے اس نے کال کاٹ دی۔ ماہنور نے اپنا دوپٹہ بنایا، موبائل اٹھایا اور گیٹ کی طرف روانہ ہوئی۔ ماہنور نکل کر آئی اور کار میں آ کے بیٹھی۔ کیسی ہو؟ اذلان نے سوال کیا۔ کیسے لگ رہی ہوں؟ ماہنور نے اس سے ہی سوال کیا۔ مجھے تو ٹھیک ہی لگ رہی ہو۔ بس پھر کار چلائیں، دیر ہو رہی ہے۔ ماہنور اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ دیکھو میری طرف، اذلان نے نرم لہجے میں کہا۔ ماہنور نے منہ دوسری طرف کر دیا۔ میں نے کہا دیکھو میری طرف، اب کی بار اذلان چلایا۔ ماہنور نے اس کی طرف اب بھی نہیں دیکھا۔ اذلان نے کار چلائی اور بہت تیز اسپیڈ سے کار کو چلا رہا تھا۔ اذلان سلو کر دو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ پہلے میری طرف دیکھو، اذلان نے یہی کہا۔ دیکھ لو، دیکھو۔ ماہنور نے چہرہ اس کی طرف کیا۔ اچانک ہی اذلان نے کار روکی۔ اس سے پہلے ماہنور کار کے شیشے سے لگتی، اذلان نے اپنا ہاتھ اس کے اور شیشے کے بیچ میں دیا۔ ماہنور ابھی تک ویسے ہی اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ تم روئی ہو؟ اذلان نے سوال کیا۔ نہیں تو، کس نے کہا؟ ماہنور نے بات چھپائی۔ اوکے، نو پرابلم، کندھا اچکا کر اذلان نے کہا اور کار دوبارہ اسٹارٹ کی۔ اب دونوں کے درمیان خاموشی ہی سفر کر رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا اور اذلان نے بہت مہنگے بیوٹی پارلر کے باہر کار روکی۔ ماہنور چپ چاپ نکلی اور اندر چلی گئی۔ اندر جاتی بیوٹیشین اس کے پاس آئی اور اس کو کمرے میں لے کر گئی۔ وہاں اس نے گرے کلر کا لانگ فراک سوٹ دیا اور ماہنور چینجنگ روم چلی گئی اور ڈریس چینج کرنے، اور نکلی تو یہ بیوٹیشین اس کو منہ پھاڑے دیکھ رہی تھی۔
آپ اتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہیں، آپ کو کسی میک اپ کی ضرورت نہیں۔ ماشاءاللہ۔ بیوٹیشین نے اس کے آئینے کے پاس بٹھایا اور اس کے بال بنانے لگی۔ آپ بہت خوبصورت ہیں۔ تبھی کہوں اذلان شاہ بھی پاگل کیوں ہو گیا۔ وہ کسی لڑکی کو کبھی دیکھتا ہی نہیں تھا۔ سب کہہ رہے تھے اس کو کسی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور اس سے منگنی کرے گا۔ پہلے تو مجھے یقین ہی نہیں آیا، ابھی آپ کو دیکھا تو یقین بھی آ گیا۔ آپ بہت بہت خوبصورت ہیں۔ میں نے آپ جیسی خوبصورت اور معصوم سی شکل والی لڑکی آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مانور کو بیوٹیشین زیادہ باتوں نہیں لگی، لیکن جو بھی تھا بیچاری صحیح کہہ رہی تھی۔ مانور خود سے خود نگاہیں نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ اذلان دیکھتا تو یقیناً دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مانور کو تیار کر دیا گیا تھا۔ مانور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگر حسن کی کوئی دیوی ہوتی تو اس ٹائم مانور کا نام ہوتا۔ مانور کو لینے ڈرائیور آ گیا تھا۔ اس نے اللہ کا نام لیا اور کار میں بیٹھ گئی۔ وہاں مانور پہنچی تو اذلان کو اپنا منتظر پایا۔ اذلان بلیک 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا۔ بالوں کو جیل سے سیٹ کیا گیا تھا۔ مانور نکلی تو اذلان نے ہاتھ آگے بڑھایا۔ مانور نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا کیونکہ سب کچھ میڈیا پر دکھایا جا رہا تھا۔ اذلان نے مانور کو اسٹیج تک لایا اور دونوں جا کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ اذلان کی نظریں مانور سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی اور مانور کو اذلان کی نظروں سے بے چینی ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ مسلنے شروع کر دیے۔ اذلان کو اس کی حرکت پر ہنسی آ رہی تھی۔ شعیب اور شازیہ اسٹیج پر آئے اور دونوں کو انگوٹھی دی۔ دونوں نے ایک دوسرے کو پہنائی۔ پھر دونوں کی پک لینی سٹارٹ ہوئی تو ایک پوز ایسا آیا جس میں اذلان کی پیٹھ کیمرے کی طرف تھی اور مانور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ اسی دوران بہت سے کیمرے مین نے پک کھینچی تھی۔ تب اذلان نے مانور کے کان میں کہا، آج میرے ہوش اڑا رہی ہو۔ میں کوئی بکواس سننا نہیں چاہتی، صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اور آپ جانتے ہیں میں آپ سے پیار نہیں کرتی اور نہ شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ابھی بھی وقت ہے، منع کر دیں۔ ہاں ہاں، اذلان نے کہا لگایا اور کہا، ابھی تک میں نے تمہیں اچھے سے پایا ہی نہیں اور تم ہو خود سے مجھ سے بچھڑنے کے پیچھے ہو۔ یہ کہہ کے اذلان نے اس کو دھکا دیکھ کر الگ کیا اور دوبارہ کیمرے کی طرف دیکھا اور مانور کو کمر سے پکڑ لیا۔ مانور نے خود کو چھڑانے کی کوشش کی لیکن سب بیکار۔ اذلان نے پک کھچوا کر ہی دم لیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ مانور بھی بیٹھ گئی۔ منگنی کا فنکشن اپنے عروج پر تھا اور اذلان شہزادوں کی طرح اکڑ کر بیٹھا ہوا تھا۔ مانور کا دل کیا اس کو پکڑ کر دیوار میں دے مارے لیکن وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر پائی۔ فنکشن ختم ہوا تو وہ چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی اور منٹ میں میک اپ وغیرہ اتار دی اور ڈریس بھی اور اپنے بستر پر گر سی گئی۔ تھکے ہونے کی وجہ سے نیند کی رانی اس پر مہربان ہو گئی اور وہ بہت جلدی سو گئی۔